بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب کا سوال ہے کہ ایک امام صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں انڈیا کو دارالاسلام کہا ہے، اس بنیاد پر یہاں انٹریسٹ لینا حرام ہے، لیکن آپ نے انٹریسٹ لے سکتے ہیں ایسا کہا ہے۔ ایک سوال میں اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں۔ مولانا نے ایک بات صحیح کہی ہے آپ کے امام صاحب نے، اور دوسری بات غلط کہی ہے، غالباً وہ دوسری بات ان کی کم علمی کے بنا پر انہوں نے ایسی کہی ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام کی تعریف کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس رسالے میں تفصیل کے ساتھ پورا مسئلہ بیان کیا ہے، اور پہلوں نے جو اس مسئلے میں کچھ ان سے خطا ہو گئی تھی، تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھنے کے بعد ہمیں پوری طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم اعلیٰ حضرت کے سینے پر منکشف فرمائے تھے جو ان سے پہلے کے بہت سے بزرگوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ بہرحال میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہندوستان کو دارالاسلام لکھا ہے تو واقعتاً ہندوستان دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام اسے کہتے ہیں کہ جس میں اسلامی حکومت قائم ہو، یا پھر کبھی اسلامی حکومت رہی ہو اور بعد میں شعار اسلام کی جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ باقی ہوں، اسے مٹایا نہ گیا ہو، یا پھر اس ملک کی سرحدیں اسلامی مملکت سے ملتی ہو۔ یہ تین طرح سے دارالاسلام کہلایا جاتا ہے۔ تو کیا ہندوستان میں مغلوں نے، غزنویوں نے، غوریوں نے، خلجیوں نے، کئی اسلامی بادشاہوں نے راج نہیں کیا ہے؟ اس بنا پر یہ دارالاسلام ہے۔ اب کہنے والا کہے گا کہ بھئی جب دارالاسلام ہے تو پھر یہاں کے کافر حربی تو ہے نہیں، چونکہ دارالاسلام میں رہنے والا کافر ذمی ہوتا ہے یا کافر مستامن ہوتا ہے۔ کافر کی تین قسمیں ہیں، کافر حربی، مستامن اور ذمی۔ تو پھر آپ یہاں سود کیسے لیتے ہیں، یا بینکوں سے لینے والے سود کو جائز کیسے کہتے ہیں؟ تو ان سے یہ کہنا کہ اب موجودہ دور میں جو حکومت ہے وہ کافروں کی ہے۔ ہندوستان دارالاسلام اس بنا پر ہے کہ پہلے یہاں اسلامی حکومت رہ چکی ہے، اور شعار اسلام وغیرہ جیسے بآواز بلند اذان دینا، نماز پڑھنا، عیدگاہ میں جانا ہے نا، بآسانی عمرہ پہ جانا، حج و زیارت کے لیے جانا، جلسے وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزوں کی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں جو کافر ہے، کافر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کافر ذمی۔ کافر ذمی اسے کہتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہ رہا ہو، ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، اسے کہتے ہیں کافر ذمی۔ تو ہندوستان میں ابھی حکومت مسلمانوں کی ہے نہیں ہے، کافروں کی ہے۔ اور کافر مستامن وہ کہ جو دارالاسلام میں رہ رہا ہو، بنا ٹیکس دیے مسلمانوں نے اسے امان دی ہو، پناہ دی ہو، لیکن اس سے ٹیکس نہ لیا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں کافر مستامن۔ تو مستامن اور ذمی دونوں سے جو ہے نا سود نہیں لے سکتے ہیں۔ اب ہندوستان کے کافر یہ دونوں قسموں میں سے نہیں ہے، تو اب جن امام صاحب نے کہا ہے ان سے پوچھئے کہ پھر قسمیں تو تین ہی ہے، حربی، ذمی، مستامن، تو نہ وہ مستامن ہے نہ ذمی ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہاں کے کافر حربی ہے، اور کافر حربی سے آپ سود لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نفع اٹھا سکتے ہیں یہاں کی بینک وغیرہ سے۔ اور علماء نے جو ہمارے اجازت دی ہے بحمداللہ، وہ فقہ میں غایت درجہ کی گہری نظر رکھتے ہیں، اس بنا پر انہوں نے اجازت دی ہے۔ اب جو دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دارالاسلام کہا پھر بھی تم لوگ انٹریسٹ لیتے ہو بینکوں سے، تو ان جہلاء سے پوچھو کہ دارالاسلام اعلیٰ حضرت نے کس بنا پر کہا؟ اس بنا پر کہا ہے کہ یہاں پر پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، نہ کہ اب ہے، نہ کہ اعلیٰ حضرت نے انگریزی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دیا ہے۔ پہلے اعلیٰ حضرت کا رسالہ اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام تو پڑھیے، اس کے بعد ہی بحث کیجئے، اس کے بعد ہی منہ کھولیے، نہ کہ اعلیٰ حضرت نے اب کی حکومت کو مسلمان قرار دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حکومت کفار کی ہے،
تو کافر یہاں کے حربی کہلائیں گے۔ اب دیوبندی اگر اسے دارالحرب مانتے ہیں، دارالاسلام نہیں مانتے ہیں، تو دارالحرب میں دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو یہاں سے ہجرت واجب ہوگی یا تو یہاں جہاد کرنا فرض ہوگا۔ تو دیوبندی نہ تو جہاد کر رہے ہیں نہ تو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاد تو کر نہیں سکتے یہ تو دارالاسلام ہی میں جہاں مسلمانوں کی حکومت وہیں مسلمانوں کو بم لگا کے مار سکتے ہیں۔ ان کی اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ کافروں پر حملہ کرے، نہیں کرتے تو ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو خود بھی دارالحرب کہتے ہو، اور دارالحرب میں جو دو باتوں پر عمل کرنا ہوگا اس میں سے ایک بات پر بھی تمہارا عمل نہیں ہے، تم تو خود ہی پھنسے جا رہے ہو۔ اور ہم نے جو کہا دارالاسلام ہے وہ اس بنا پر کہ پہلے کبھی اسلامی حکومت تھی، اور بینکوں کے سود کو جو جائز کہا ہے وہ اس بنا پر کہ کافر یہاں کے کافر حربی ہے، کافر مستامن یا ذمہ نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ اپنے امام صاحب کو میری ریکارڈنگ سنائیں گے۔